کو کھریاں کے اس موبائل سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج ہم بات کریں گے جو امریکہ میں جیت ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس کے حوالے سے جو پاکستان کی سیاست ہے، خاص کر جو اڈیالہ والا بابا ہے اس کی رہائی، اس کے کیا چانسز ہیں۔ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہر طرف یہی شور مچا رہتا ہے کہ بھائی بس اب ساڈا ماما جیت گیا، ساڈا چاچا جیت گیا، تو اب عمران نیازی جو ہے وہ رہا ہو جائے گا بس۔ اور ایک وہ سینیٹر ہے ہمارا مشاہد حسین، اس جیسے لوگ بھی جب ٹی وی پر آ کر یہ کہیں کہ جی بس ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کال کرنی ہے اور عمران نیازی کو جو ہے ان کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے، اب جائے گا فوج کا 111 بریگیڈ ہر جا کے عمران نیازی کو رہا کروا کے لے آئے گا۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ایک نظام چل رہا ہے، جمہوری نظام جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں ہر ملک میں حکومت جو ہوتی ہے وہ تو منتخب حکومت ہوتی ہے بظاہر، کہ بھئی فلاں یہاں کنزرویٹو کی حکومت ہے جی، وہاں پر اب ریپبلکن آ گئے ہیں امریکہ میں، یا پاکستان میں مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، تو اس طرح مختلف پارٹیز کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر پاکستان میں کہ ہر وقت یہ شور مچاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہ جی ہمارے جو اصل کام کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے فوج ہے، جی ایچ کیو کے جو جرنیل ہیں، ان کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر، ہماری خارجہ پالیسی پر، ہماری فائننس پر، ہمارے جو کچھ بھی معاملات، اہم معاملات ہیں دنیا کے ساتھ، اس میں ان کا تعلق ہے۔ یہی صورتحال امریکہ میں کہ وہاں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کا پورا کنٹرول ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ کا صدر ایک 4 سال بعد بدل گیا تو ان کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی، نہیں، ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی ایک روڈ میپ بنا رکھا ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ ان کے لیے ملکوں کی اہمیت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی اہمیت اس لیے کہ یہاں پہ عاصم منیر آرمی چیف ہے یا یہاں پہ جو ہے نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے لیے پاکستان۔ پھر اس لیے جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو وہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں لاتے کہ بھئی یہ اس کو نکال دو، اس کو ڈال دو، نہیں، انہوں نے ان ملکوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اب پاکستان کے اور امریکہ کی جو ڈیلنگ ہو رہی ہے پچھلے 50-60 سال سے، وہ ہماری فوج کے ساتھ ہوتی ہے، سیاستدانوں سے نہیں ہوتی ان کی ڈیلنگ کبھی بھی، اہم معاملات کے والے، یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کا ہڈن ایجنڈا ہے، جیسا کہ روس کے حوالے سے آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا کہ انہوں نے جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو وہاں انہوں نے پاکستان میں پہلے فوجی حکومت بنوائی، اس کے بعد جو ہے اپنا مشن جو ہے اس کو شروع کیا، اور اس فوجی حکومت سے پھر انہوں نے کام لیا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ عوام سے ڈرتے ہیں، اگر عوام نے اس میں احتجاج کیا تو ظاہر یہ نہیں کر سکتے۔ مڈل ایسٹ میں ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جنگ تھی تو انہوں نے جب پاکستانی فوج کی ڈیمانڈ کی کہ بھیجیں تو نواز شریف نے نہیں بھیجی تھی، کہ بھائی اسمبلی نے کہا آپ نہیں بھیج سکتے۔ تو اس لیے وہ یہاں پر فوج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں امریکنز، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے کام ہماری فوج سے لینے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ مارشل لا جو لگتا ہے یہ اصل میں صرف اندرونی حالات نہیں ہوتے، یہ بیرونی ضروریات ہوتی ہیں جن کے تحت مارشل لا یہاں پہ لگتا ہے۔ انہوں نے ضیاء الحق کا مارشل لا لگوایا، کتنے کام کروا لیے، اسی طرح پرویز مشرف کا مارشل لا لگوایا، بہت سارے کام کروا لیے۔ یہ سارا سلسلہ جو ہوتا ہے یہ ان کا اس لیے ہوتا ہے، تو وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے، یہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ اب تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ ہمارے یہاں پر فوج نے اس طرح قبضہ کر لیا اپنا سیاسی میدان پر کہ اب مارشل لا نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود حکومت فوج کی ہے، جو وہ چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ انہوں نے ایسے ایک سیاسی جو ہے جتھا سامنے رکھا ہوا ہے کہ جو ان کے خلاف بالکل بولنے کو تیار نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ آمین کرنے کو اسی وقت پہلے بلکہ آمین کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر رکھے ہوئے انہوں نے۔ ابھی آپ دیکھ لیں عاصم منیر کی جو یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے، ترمیمی آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی ہے، اس میں حکومت کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، بلکہ عمران نیازی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے جو بظاہر سویلین سیٹ اپ ہے، لیکن یہ اس پہ فوج کا پورا کنٹرول ہے۔ تو امریکہ تو بڑا خوش ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن جس کے لیے ان کو کبھی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ بن گیا ہے کہ جس میں آرمی چیف پیچھے رہ کر سب کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے، تو وہ اس کو کیوں ڈسٹرب کریں گے؟ تو اب وہ ان کے لیے جو ہے یہ والا سیٹ اپ فوجیوں والا جو ہے یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ انہیں ہماری فوج کی ماضی میں بھی ضرورت پڑی تو فوجی کام آئے، آگے بھی جب ضرورت پڑنی ہے، چاہے وہ مشرق کی طرف ہو چاہے وہ ایران کی طرف ہو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو کہہ دیا کہ بھائی ہم نے کوئی جنگیں بند کرنی، وہ جنگیں تو بند کرے گا، لیکن اس کے باوجود ایران میں جو صورتحال ہے اگر وہ بگڑتی ہے
تو اس کے لیے پھر ہماری فوج کی ضرورت ہے، ہماری فوج اس کے کام آئے گی. تو پھر وہ یہاں پر سیاسی حکومت جو ہے وہ تو اتنا سخت فیصلے نہیں کر سکتی، کیونکہ ایران ایک جو اہل تشیع کی حکومت ہے، ہمارے ملک میں ان کی بہت بڑی آبادی ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو ایسے کام پھر فوج کرتی ہے. تو اس لیے بھی مستقبل کے حوالے سے بھی ان کو فوج کی ضرورت ہے کہ عاصم منیر جو ہے یا کوئی بھی آرمی چیف جو ہے اس کا کنٹرول ہو. تو کبھی بھی جو ہے وہ عمران نیازی کے حوالے سے اس طرح کا وہ مطالبہ نہیں کریں گے. امریکن جو ہیں، خاص کر ٹرمپ جو ہے، یہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جو قوم یوتھ ہے اس کو مطمئن رکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے بد دل نہ ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ لگے رہیں کہ بس ابھی ہمارا مرشد رہا ہونے والا ہے تو وہ بس ٹرمپ جو ہے فون کرے گا وہ رہا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. امریکہ کے لیے جو ہے وہ ہماری فوج کی، اور خاص کر اس فوج کی، یہ جو موجودہ جرنیل ہیں انہوں نے جو سیاسی ڈھانچہ بنایا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر ایک اور فیکٹر جو عمران نیازی کے اگینسٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں جو ہے کسی زمانے میں ایران کا جو شاہ تھا وہ امریکن ریپرزینٹیٹیو تھا، تھانے دار تھا اس علاقے کا. اب اگر آپ کہیں تھانے دار کون ہے اس علاقے میں، تو وہ MBS ہے، محمد بن سلمان، سعودی عرب کا کراؤن پرنس جو ہے، وہ اس کا سب سے جو ہے قریبی ہے. اس کے حوالے سے وہ اپنی جو ہے یہاں کی پالیسیز جو ہیں ان کا وہ فائنلائز کرتے ہیں، جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کو ساتھ ملا کر کرتے ہیں. اب محمد بن سلمان اور عمران نیازی کے تعلقات آپ سب کے علم میں کہ کس طرح اس نے اس کو رسوا کر کے اپنے طیارے میں سے نکالا تھا، اور وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، اور اس کی جس نے جو گھڑیاں بیچی ہوئی ہیں اور جس ان کے درمیان بہت زیادہ دوری ہو گئی ہوئی، اس نے اس کی وہ گالم گلوچ والی گفتگو بھی سن لی ہوئی ہے. اب وہ جو محمد بن سلمان ہے اس سے دور ہے اور ہماری فوج سے قریب ہے، اور دوسری طرف شریف برادران جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں شاہی خاندان کے. تو ان کے لیے بھی یہ سیٹ اپ آئیڈیل سیٹ اپ ہے کہ اس وقت اس سیٹ اپ میں شریف برادران بھی شامل ہیں، دوسری طرف آصف علی زرداری بھی شامل ہے، اور فوج بھی اس میں شامل ہے. تو ان کو بھی یہی سیٹ اپ سوٹ کرتا ہے کہ جو ان کی بھی جو فرمائشیں ہوں گی مستقبل میں فوج سے جو ضرورت ہوگی پاکستان کی حکومت سے وہ پوری ہو سکتی ہے. تو ایسے میں جب ٹرمپ عمران نیازی کے حوالے سے کچھ کرے گا بھی تو MBS بیچ میں کودے گا. وہ کیوں ایسا کرنے دے گا؟ اس کے لیے جو یہاں کی ایک آئیڈیل سچویشن بنی ہوئی وہ خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے MBS جو وہ کبھی یہ نہیں ہونے دے گا. وہ تو چاہے گا کہ عاصم منیر والا سیٹ اپ جو ہے وہ اسی طرح رہے، اور اس کے لیے یہ جو آسانی ہے وہ رہے. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں امریکہ کے ہماری فوج سے تعلقات، ٹھیک ہے، اور ملک کی جو اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح فوج کا کنٹرول ہے اس پر، پھر وجہ سے MBS، تو یہ کوئی بھی جو ہے نیازی کے حق میں نہیں جاتی. نیازی اسی طرح جیل میں رہے گا. نیازی نے اگر آپ باہر آنا ہے تو وہ فوج یہ اس کی دال اگر اس نے گلانی ہے تو عاصم منیر سے تعلقات بنا کر، جس کا کوئی امکان نہیں. عاصم منیر کو جو ہے عمران نیازی سے جو خطرات تھے وہ سارے ایک ایک کر کے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس نے سوشل میڈیا پر گند پھیلایا، اس نے احتجاج کیے، اس نے امریکن سینیٹر سے کو خط لکھوایا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ٹھیک ہے. پھر اس نے جو ہے میڈیا میں سارا کچھ شور شرابہ کروایا، اور 9 مئی بھی کروایا. پھر آخری امید اس کی رہ گئی تھی ہمارے ججز، عدلیہ کا تھوڑا گروپ، اس کو دیکھ لیں، وہ والی سازش بھی ناکام ہوگی. تو اب عمران نیازی کے پاس کوئی ایسا ترک کا پتہ نہیں ہے کہ جس سے وہ عاصم منیر کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکے. تو عاصم منیر نے جب ساری اس کے وار برداشت کر لیے، ان کو ناکام کیا ہے، تو اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ خواہ جا کے اس سے دوستی کرے؟ بھائی جب آپ دشمن کے پاس اب کچھ رہا نہیں ہے، اس کا سارا اسلحہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ برابر پہ دوستی تو نہیں ہو سکتی. اس لیے عاصم منیر بھی جو ہے اس کو کبھی بھی جیل سے رہا نہیں کروائے گا. شریف برادران کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کی اپنی پارٹی میں سارے غدار ہیں، سارے فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ یمن گنڈا پور ہو گیا، بیرسٹر گوہر، یہ سارے جو ہیں. تو اس کے لیے اس جیت میں کوئی یہ ایسی خبر نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ رہا ہو سکے. تو یہ صرف جو ہے پروپیگنڈا ہے قوم یوتھ کا کہ جی بابا جی کو اب وہ ٹرمپ کال کرے گا اور وہ اس کو جو ہے وہ رہا کروا دیں گے. ایسا نہیں ہے. ان کے لیے ایک شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں. ان کے لیے ہمارے سیاسی جرنیلوں کی اہمیت ہے. وہ اسی کے مطابق چلیں گے، ماضی میں بھی چلتے رہے اور آئندہ بھی وہ اسی حوالے سے چلیں گے. نیازی ابھی اور 2 سال کم از کم جو ہے، یہ جب تک اس کے پہلے 5 سال پورے نہیں ہوتے، اسی طرح اڈیالہ میں یا ادھر ادھر جو ہے وہ بس جیل کی چکی پیس کر اپنا گزارا کرے گا. بابا جی اس کو رہا نہیں کروائیں گے. بابا جی ٹرمپ جو ہیں وہ اگر رہا کروانے والے ہوتے تو آپ کو یاد ہوگا ایک ڈاکٹر شکیل آفریدی جیل میں جس نے اسامہ کے حوالے سے مخبری کی تھی، تو اس نے اپنے پہلے دور میں یہ کہا تھا کہ اس کو میں 2 منٹ میں چھڑوا لوں گا. تو اس کا پورا دور 4 سال کا وہ گزر گیا. اس کے بعد بھی دیکھ لیں کیا وہ بیچارہ ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ اس کو نہیں رہا کروا سکا تو عمران نیازی کو کیسے رہا کروائے گا؟ یہ صرف لوگ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور یہ جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے نا عمران نیازی کے چیلے، ان کے لیے یہ
پیسے بنانے کا دھندا ہے، ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کا. کبھی یہ آکسفورڈ والا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہاں پہ چندے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ کھا جاتے ہیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لابنگ کریں گے وہاں پہ، تو اس کے لیے ظاہر ڈالر چاہیے، پھر ڈالر کون دے گا؟ تو یہ کوئی نہ کوئی ایشو بناتے ہیں یہ جو اوورسیز یوتھی ہیں، کہ جس سے یہ جو ہے اپنا جو ہے سلسلہ جاری رکھ سکیں، پیسے کما سکیں. بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں مزاروں پہ ہوتا ہے نا، وہ مجاور جو ہوتے ہیں وہ عرس کرواتے ہیں، وہ وہاں پہ بہت بڑا میلہ کرواتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں یہ ایک زندہ مزار ہے، اور اس کے یہاں پہ مختلف ناموں سے وہ میلہ کرواتے ہیں اور پھر ڈالر اور پاؤنڈ کماتے ہیں. لیکن عمران نیازی بہرحال اسی طرح جو ہے وہ ابھی جیل کی سیر جو ہے وہ کرتا رہے گا، باہر آنے کا اس کا کوئی امکان نہیں. اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر گپ شپ کریں گے. اس وقت تک کے لیے رب رکھا.